بھائی کبھی کبھار اچھا لگتا ہے, ایک دفعہ بٹھا کے سمجھا دو بیٹا یہ واش روم میں جب باہر نکلتے پانی اچھی طرح بہا کے دوسرے کو مت دکھاؤ. مجھے تو ایک دفعہ میرے بڑے بھائی سے چماٹ پڑا تھا, مجھے ہمیشہ یاد رہے. چھوٹا بچہ تھا, واش روم گیا, پانی بہایا تھا, لیکن واش روم میں لوگ پانی بہانے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ کہیں دور تک بھی اثرات نظر نہ آئے اس کے. لوگ سمجھتے ہیں صرف, ابھی میں کیا ڈیٹیل میں جاؤں, بھائی ایسا غائب کرو مارکیٹ سے لگے کوئی تھک گیا ہی نہیں یہاں صدیوں سے, ایسا ہونا چاہیے صفائی. تو میں نے اس طرح صفائی نہیں ہوئی تھی, مجھے یاد ہے میں باہر نکلا, میرے بڑے بھائی گئے اور واپس آ کے مجھے یوں کر کے کمر پہ ایک دبا کے پٹاخ کر کے ایک ٹریڈ مارک جو ہے نا انہوں نے چھاپ دیا. وہ دن اور آج کا دن, یہ واقعہ ہوگا میں میرا خیال ہے 11 یا 12 سال کا تھا اس وقت, بس کچھ نہیں کہا انہوں نے. اچھا جیسے ہی وہ آئے نا میں نے کہا سوری غلطی ہوگی, مجھے احساس ہو گیا. انہوں نے یوں کیا, ایک کمر پہ طبیعت سے چھاپ دیا واپس, بس اس کے بعد چلے گئے. وہ دن آج کا دن مجھے اس عمل سے اتنی شدید نفرت ہے, کوئی واش روم میں جائے اور اپنے کچھ بھی نشانات چھوڑ کے آ جائے, بہت غلاظت ہے یار. یہ کیوں اپنی گندگی دوسرے کو دکھا رہے ہو؟ آپ جاؤ واپس ایسے آؤ جیسے میں گیا ہی نہیں, میں تو ہاتھ دھونے گیا تھا بس. ایسے ہو, ایسے ہی ہونا چاہیے. مسجدوں کے واش روم دیکھ لو اجتماعی, جب آپ اس میں گھسو گے واپس آؤ گے آدمی گھنٹہ تک, تو ناک تو چلو بدبو تو آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے. اچھا ایگزاسٹ ہونے چاہیے, ایگزاسٹ فین ہونا چاہیے, ہر واش روم میں ایگزاسٹ فین ہونا چاہیے. بھائی بدبو کہاں جائے گی آپ جب تک باہر نہیں نکالو گے اس کو کا بھی انتظام نہیں ہوتا. تو یہ بھی تو آپ تکلیف دے رہے ہو کہ نہیں دے رہے. کئی دفعہ ٹریولنگ ہوتی ہے, ہم بعض دفعہ کسی کے گھر ٹھہرتے ہیں نا, میزبان ہمیں ٹھہراتے ہیں, مفتی صاحب ہمارے گھر. اب تو میں ہوٹلوں میں ٹھہرنا شروع ہو گیا, بھائی تیرے گھر ٹھہروں گا. تو واش روم کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے جی, واش روم بالکل کمرے کے ساتھ, اور سردیوں میں اتنی سائلنٹ ہوتا ہے نا, یعنی اتنی خاموشی, ٹھنڈے علاقوں میں تو ایسا ہی ہے. اور واش روم اور آپ کا جو سونے کا کمرہ ہے, بیٹھک ہے جو اجتماعی, وہ بالکل کیا ہے, ملے ہوئے. اور واش روم میں کوئی ایگزاسٹ بھی نہیں ہے. میرے سے نہیں سویا جاتا بھائی ایسے کمرے میں, کیونکہ ہم وہی واش روم دروازہ کھلے گا بدبو تو ادھر ہی آئے گی, اسی کمرے میں کیسے سو جائے آدمی. ایگزاسٹ ہو تو پتا ہے بھائی ہوا ادھر ہی آ رہی ہے باہر, لیکن ایگزاسٹ نہیں ہوتا تو یہ تکلیف ہوگی کہ نہیں ہوگی. جو بھی مہمان آئے گا اس کو بولے گا. اور پھر خاموشی کی وجہ سے واش روم کا یوز کتنا مشکل ہے. سب لوگ یہاں بیٹھے ہوئے, ایک دیوار کے پیچھے آپ بیٹھے ہوئے ہو, ذرا کوئی سی بھی آواز آئی لوگ سمجھیں گے اسی کی آواز ہے. تو گھر بناتے ہوئے یہ پہلے سے سوچ لو. اب جنہوں نے یہ کیا ان کا مہمان کو تکلیف دینے کا ارادہ تھا, بلکہ مہمان کو راحت پہنچانے کا ارادہ تھا کہ واش روم ساتھ ہی ہو, یہاں حضرت جی سوئیں گے اور یہیں جا کے کاروائی کر کے آ جائیں گے. ان کا تو ارادہ تھا تکلیف سے بچانا, لیکن بچایا تکلیف سے کیوں؟ ان کا ارادہ نہیں تھا تکلیف دینے کا, لیکن تکلیف سے بچانے کا پہلے سے ارادہ بھی نہیں کیا. اگر گھر بناتے ہوئے پہلے ارادہ کرتے کہ ہم یہ ارادہ کرتے ہیں کہ ہمارے گھر کوئی مہمان آئے تو اسے قطعاً تکلیف نہ ہو, تو تکلیف کے جتنے اسباب ہیں اس پہ کمیٹی بٹھاتے کہ بھائی دیکھو کوئی مہمان جب یہاں آ کے ٹھہرے گا تو کس کس طریقے سے اس مہمان کو تکلیف ہو سکتی ہے, ان تکلیفوں کے تمام اسباب کو دور کیا جائے. پھر اس میں یہ بھی سبب آتا بھائی ایگزاسٹ فین ہونا چاہیے, نمبر 2 خاموشی کا کوئی حل ہونا چاہیے, یا تھوڑا فاصلے سے واش روم بنایا جائے, وغیرہ وغیرہ. تو یہ انگریز سوچتا ہے یہ سب چیزیں ہیں.